بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب شروع ہو جاتا تو اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں کو جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی کوشش کرتے، محنت کرتے، سال کے کسی مہینے یا دنوں میں بھی اتنی عبادت نہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور حکم مان کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، جو برکتوں سے لبریز رات ہے، مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت اتار دی۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ سبحان اللہ، اس رات میں اللہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے اللہ کے سامنے التجائیں کرنی چاہیے۔ اس لیلۃ القدر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تابعی اور تبع تابعین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز رات کو آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں۔ رات شروع ہوتے ہی غسل کر لیں۔ سلف صالحین ہر رات غسل کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو صرف غسل ہی نہیں بلکہ بہترین خوشبو بھی لگایا کرتے تھے۔ یہ خوشبو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے صرف پردے میں رہ کر وہ لگا سکتی ہیں، یعنی کہ غیر محرموں تک اگر خوشبو جانے کا اندیشہ نہیں تو وہ لگا سکتی ہیں، ورنہ جائز نہیں۔ اور پھر سلف صالحین خوشبو وغیرہ لگاتے، نماز وہ غسل کرتے، اس امید پہ وہ لگاتے خوشبو کہ اللہ کے نورانی فرشتے اور مقدس فرشتے انہیں آنا ہے۔ ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیڈ اسمیل نہ آئے۔ اس کے بعد دوسرا کام اس رات میں کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام اس رات کثرت سے دعا کی جائے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اس کثرت سے دعا کرنا، ان راتوں میں کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر نماز پڑھیں اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کریں، کثرت سے دعائیں کریں تو یہ بھی عمل بہت اچھا ہے۔ چوتھا عمل کہ جو بھی اس رات نماز یا قرآن پڑھے اس پر غور کر کے پڑھے، اللہ کی طرف تو پوری اس کی توجہ ہو، خوش و خضوع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے لے کر فجر تک لگاتار مسلسل کبھی بھی قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں ساری رات وہ کیا کہتے ہیں ڈھونگے مار مار کے زیادہ سے زیادہ نفلوں کی وہ تعداد اکٹھی کرتی ہیں کہ آج میں نے 100 نفل پڑھے، 200 پڑھے، اس طرح وہ مطلب کاؤنٹنگ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کو اب اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں خوش و خضوع کتنا ہے، میرا اس میں غور کتنا ہے، توجہ کتنی ہے۔ اور ترجمے کو بہتر ہے کہ ترجمہ یاد کریں، نماز کا، اذکار کا، قرآن کا پڑھیں اور پھر سمجھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہوگا کہ اب دوزخ کی بات ہے، جنت کی بات ہے، عذاب کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کی بات ہے، کیا حکم ہے، کس سے منع کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی لذت بھی اور ہوگی اور اس کا اجر بھی بہترین ہوگا کہ ادھر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو تو ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا عبادت گزار بنائے، ایسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رات کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ پانچواں کام ہے۔ اور چھٹا کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف
اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد کیا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خلوت میں وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے، لوگوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، التجائیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں امت کو ایک اور بات بھی سمجھائی ہے کہ سال گزرنے کے بعد بھی یہی وہ مبارک دن ہیں جن میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال میں بڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ دیتا ہے تو وہی مومن ہے حقیقت میں، اور جو نہیں دیتا وہ مومن ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس نے اپنے مال والے سارے جو معاملات ہیں، مالی معاملات، وہ سارے اللہ کے سپرد کر دیے۔ یہ برکت سے لبریز اشرا ہے۔ ان کی راتوں میں کو غنیمت جانے، کیسے غنیمت بنائیں، کیسے غنیمت بنا سکتے ہیں ان راتوں میں، کہ ان راتوں میں قیام کریں کثرت کے ساتھ، ان راتوں میں قرآن پڑھیں کثرت کے ساتھ، دعائیں کثرت سے مانگیے، صدقہ کیجیے، اور آخری بات بڑی عمدہ بات ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے 4 فرض پڑھتے ہیں تو وہ ایک سلام سے پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو وہ تو فرض ہیں، لیکن آپ اگر یہ عمل کریں تو وہ اللہ کو بے حد پسند ہے کہ جیسے عشاء کی نماز کمپلیٹ ہوئی تو آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں۔ جس طرح تسبیح نماز پڑھتے ہیں اس میں تو تسبیحات ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ خالی نفل 4 ایک سلام سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اتنا اجر ہوگا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان 4 رکعتوں کا اجر اتنا ہوگا جتنا لیلۃ القدر میں 4 رکعتوں کا ہوگا۔ تو آپ ان 5 راتوں میں لازماً ان کو پڑھیں، معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جس رات بھی لیلۃ القدر ہوگی، اگر آپ کی اس میں آنکھ لگ جائے کوئی بھی ہے، لیکن عشاء کے بعد یہ جو 4 نفل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے لیلۃ القدر کے 4 نفلوں کے برابر جو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ وہ بے حد اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ پوائنٹ ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت سنوار دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔